ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اویو روم ہوٹلیں جو ہوتی ہیں، اویو سے جو بکنگ کرتے ہیں، اس میں بہت سے مدرسوں کی بچیاں بھی پکڑائی گئی ہیں جو حافظ بن چکی ہیں، اب عالم کے کورس کر رہی تھیں، اور عالم کا درجہ بتایا ہے۔ مسجد کے اندر ہم نے امام سے سنا ہے کہ ایک عالم مسجد میں سوتا رہے، اور ایک عالم جتنا سونے کے بعد ثواب کماتا ہے، اتنا ایک ان پڑھ نہیں کما سکتا۔ ایک ان پڑھ انسان مسجد میں عبادت کرے، اتنا ثواب ان پڑھ انسان کو نہیں ملتا جتنا مسجد کے اندر جو عالم سوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب بتاؤ، اب وہی ہوٹل میں عالم لڑکیاں سونے لگیں، الحمدللہ، اور مسجدوں میں کہتے ہیں کہ ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا یوں ہی چلتی رہے گی۔ اب سمجھ میں آیا، اب مسجدوں سے عالم سوں گے اور اویا ہوٹل میں عالم لڑکیاں سوں گی، اب دنیا یوں ہی چلتی رہے گی۔ بڑے گجب کی دنیا چلا رہے ہیں یہ، اللہ حفاظت فرما۔ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا، چد بھی ان کی پوڈ بھی ان کی۔ ایک عالم مسجد میں سوئے گا تو وہ عبادت کر رہا ہے، اگر ایک عالم ہوٹل میں سیکس کر رہی ہے تو وہ اپرادھ کر رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتا بھائی۔ اور قرآن کو خدا کی کتاب کہنے والے لوگ جب خدا کے قانون نہیں مانیں گے تو اب دنیا کیسے چلے گی؟ یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بری بری عادتوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی۔ اب کچھ لوگ ہیں شیطان کی پوجا کرنے والے جو ایسے الفاظ بولتے ہیں اور اندھ وقت پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ دنیا تو یوں ہی چلے گی۔ تم کہاں لگے ہوئے ہو کچے مکان میں؟ بڑی پکا مکان بناؤ، عمارتیں بناؤ، ابھی دنیا چلے گی، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ والے۔ بناؤ جو مسجد، اس کے لیے چندہ دو، اس میں ٹائلز لگواؤ، اس میں جھومر لٹکواؤ، اس کے اندر جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں جنت میں دے گا۔ ایسے اندھ وقت ہے نا جو بیان کرتے ہیں، بیچارے وہ دیتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ میاں کو پکا مکان بنا دیں، اللہ میاں راضی ہو جائیں گے، دنیا نہیں مٹے گی۔ بیچارے اندھ وقت لگے رہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا مٹنے کے لیے بنی ہے۔ لیکن اندھ وقتوں کو پیدا کر کے شیطان کی فوج بھی تو اکٹھا کرنا ہے۔ دجال آئے گا تو سب سے زیادہ دجال کو جو انسان خدا مانیں گے وہ اندھ بھکتی تو ہوں گے جن کے پاس قرآن آیا ہے، وہ یہی اندھ بھکت تو ہیں جو ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا کا نظام یوں ہی چلے گا۔ جو آج فوج کو اکٹھا کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اندھ بھکت پیدا کرتے ہیں، اور اب دنیا اللہ والوں سے بھر چکی ہے، پھر بھی نظام نہیں چل رہا ہے، پھر بھی دیسوں کے اندر بھکمری آ رہی ہے۔ فلسطین کی غزہ کے اندر کیا حال ہے دیکھو نا ان کا، وہاں تو اللہ کا وہ والا گھر ہے جہاں سب سے پہلے عبادت کری تھی، وہاں تو اللہ کا وہ گھر ہے جہاں سے حضرت محمد اللہ سے ملنے گئے تھے۔ کیا حضرت محمد کی امت ہی اللہ سے نہیں مل پائے اس مسجد کے اندر جا کے؟ کیا بات ہے؟ پھر وہاں نظام کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اندھ بھکتو ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے کون سا کلمہ پڑھ لیا؟ کون سے اسلام پر ہو تم؟ دنیا کے اندر اسلام کو ختم کرنے والے صرف تمہارے دھرم گرو ہی تو ہیں، جنہوں نے تمہیں کلمہ طیب قبول نہیں کرایا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک تہائی حصہ ہے قرآن کا، کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے۔ کہو وہ ذات جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے اور وہ پاک ہے، لیکن تم کتنے لوگوں کو پاک بناتے ہو؟ اللہ ایک اکیلا جو پاک ہے اور کوئی پاک نہیں۔ اللہ کا کلمہ جو قبول کرے پھر اس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر غلط کام کرنے کے لیے بنا ہے، اور اللہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ اللہ کے ساتھ تم نے محمد کو شریک کر لیا، حضور پاک، نبی پاک، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ جو اللہ اس قرآن میں اس محمد سے کہہ رہا ہے، کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ وہ ایک۔
حضرت محمد یہ کہہ رہے ہیں امتیوں سے، لیکن آج امتی حضرت محمد کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، حضرت محمد کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو خدا کا تھا۔ حضرت محمد کی تعریف ہو رہی ہے، جو خدا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف صرف خدا کے لیے ہے، حضرت محمد کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت محمد کو چاہنے والے حضرت محمد کی تعریف کر رہے ہیں۔ کچھ ورڈ انہوں نے قرآن کے بدل دیے، اور کچھوں کو جان بوجھ کر سمجھتے نہیں، کیوں کہ شیطان کی فوج اکٹھا کرنا ہے نا، اور شیطان کی فوج ایسے ہی اکٹھا نہیں ہو جائے گی۔ کلمے کو دنیا سے مٹا دیا، کلمہ طیب کا طریقہ جو اسلام کا تھا اس کو ختم کر کے یہودیوں کا طریقہ یعنی اپنے نبی کو بدل لیا۔ یہودی شیطانوں کے طریقے انسانوں نے اپنا لیے، وہ یہودیوں نے اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا، لیکن تمہارے دھرموں کے اندر فیر بدل کر دیا، تمہارے طریقے بدل دیے، تم نے ان کو نبی مان لیا۔ پوری دنیا کے اندر وہ ڈالر دے رہے ہیں، پوری دنیا کو غلام بنا رہے ہیں۔ سارے دیشوں نے سونا اپنے اپنے دیشوں سے نکال کے ان شیطانوں کو دے دیا، اور یہ کاغذ کی کرنسی پکڑ کر آج یہ دنیا میں غلام بن چکے ہیں اس کے۔ دنیا کے سارے دیش اسی کے غلام ہیں، اور اب نیو ورلڈ آرڈر لاگو کر کے وہ ہر ایک دیش کو زومبی بنا دے گا۔ شیطان کو خدا ہر انسان کہنے لگا، اب اس کی عبادت کرنے کے لیے ہر انسان کو ایک میموری کارڈ لگا دے گا، جس کو بولتے ہیں RFID چپ، جو اب ان قریب لگنے ہی والی ہے، بس اعلان ہو گیا ہے ڈیجیٹل کرنسی کا، اور بہت جلد بھی یہ سویدھا ہر انسان کو ملنے والی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی خرید فروخت اسی چپ سے ہوگی۔ آپ کو اگر سانس چاہیے تو وہ چپ کے اندر ہی ریچارج کرو گے آپ اپنی جسم کی انرجی۔ آپ کتنے دن جینا چاہتے ہو اس میموری میں رہے گی، آپ کیا کھاؤ گے وہ میموری بتائے گی، آپ کیسے چلو گے وہ بتائے گی، آپ کو گائیڈ کرے گا شیطان۔ آپ کس کو اپنی ہوس کا شکار بناؤ گے، شیطان آپ کو بتا دے گا کہ اس کو اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اب دنیا کو سیکس فری کرا جا رہا ہے۔ تبھی تو روٹوں کے اوپر نیتاؤں سے ادگھاٹن کیا جا رہے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہو بڑی بڑی ستہ دھاری پارٹیاں کیسے ادگھاٹن کر رہی ہیں سیکس کے۔ یہ لوگوں کو جملہ دیا تھا، بیٹی پڑھاؤ اور اس کو گھر سے نکالو، شیطان کی گود میں بٹھاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ بیٹی کو پڑھاؤ اور اپنی بیٹی کو شیطان بناؤ۔ تمہیں وشواس نہیں تھا کہ تمہارا داماد تمہیں کمانے والا ملتا، تم تو خود چاہتے ہو کہ تمہیں حرام کھاؤ داماد ملے، اس لیے تو بیٹی کو وہ شکشا دیتے ہو کہ وہ شادی سے پہلے 25 سے 30 بوائے فرینڈ بنا کے الگ الگ بستروں پہ سو کر وہ اپنے پتی کو بورے میں اور ٹنکیوں میں بھرنے لگی۔ تم نے بیٹی کو گھر سے نکالا، اپنی لکشمی کو نکالا، سیتا کو گھر سے نکالا، شیطان کی گودی میں بٹھالا، چھوٹے چھوٹے کپڑے بچپن سے ان کو پہنائے، ان کی شرم حیا تو تم نے پہلے ہی بیچ کھائی۔ اب تو تمہاری بیٹی ہی تمہارے ونش کا انت کریں گی، کیونکہ وہ دور آ رہا ہے کہ ایک مرد ہوگا اور 140 عورتیں ہوں گی، کیونکہ اب مرد مرنے والے ہیں، مردوں کی کمی آئے گی۔ کیوں کہ مردوں کو نامرد بنایا گیا ہے، وہ جو نامرد بن گئے ان کے لیے اپلیکیشن آ گئی ہے غلط کام سکھانے کی۔ اب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اپلیکیشن غلط کام سکھائے گی، کم عمر میں آپ کی بچی اب ماں بن جائے گی، اور جب کم عمر میں بچی ماں بنے گی تو اس کی ذمہ داری، اس کی پرورش کی ذمہ داری اس بچے کی شیطان اٹھائے گا۔ اب جب شیطان اس کا خرچہ اٹھائے گا تو وہ شیطان ہی اس کو بنائے گا۔ ایک سپیرا سانپ کو کیوں پکڑتا ہے کہ بین بجانے پر وہ فن اٹھائے، تاکہ اس کو پیسہ ملے، اس کا کام چلے۔ جب شیطان 80 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ کہ ان کے اندر حرامی خون پیدا ہو، مردار خون پیدا ہو، حرام کی کھانے والا، بغیر کسی محنت کے وہ پیسہ جب پراپت کرنے لگیں گے تو جوئے سٹے کھلائے گا، بڑے برے برے کام اب آپ کے بچوں کو سکھائے گا۔ جو لوگ رشوت لے کر روڈوں پر غریبوں کو اوپر ظلم کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، مزدوروں کو مزدوری کا پسینے کا پیسے کو چھین لیتے ہیں، یہ ذرا سا ہاتھ دکھا کر کہیں ہیلمٹ کے نام پر، کہیں
پردوشن کارڈ کے نام پر، کہیں 3 سواری کے نام پر۔ اب ان کے بچے بھی ان کو مارنے والے ہیں، کیونکہ یہ بھی پاپ کے گڑھے بھر چکے ہیں۔ اب ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے تو نوکری تو ان کی بھی جا رہی ہے۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری دنیا کو اب سنبھالنے والا ہے۔ پولیس تو کیا، دنیا کا ہر ایک وبھاگ ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں ہم۔ اب ان کی نوکری جب جائے گی تو ان کی اولاد کو آرام کی لت لگ جائے گی، تو اب ان کی اماں کے ساتھ، ان کے ابا کے ساتھ وہ ظلم کریں گے کہ ماں باپ ان کے موت مانگیں گے، موت نہیں ملے گی۔ کیونکہ حرام کا پیسہ جس نے اپنی اولاد کو کھلایا ہے، یقین ماننا یہ کل یگ ہے، کرم یگ ہے۔ اب ان کی پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے، اب پھوٹنے والا ہے۔ اب پرماتما سے توبہ کر لو تو بچ جاؤ گے، اور توبہ کر کے جنتا سرکار مورچہ میں شامل ہو جاؤ۔ جس بھی وبھاگ میں تم ڈیوٹی کرتے ہو، دنیا کا اندر اب بہت بڑا بدلاؤ آ رہا ہے، کیونکہ شیطان کلی راکشت کرسی پر آ رہا ہے۔ پوری دنیا کو ڈیجیٹل آئی ڈی جو لگائے گا تو مرتو بھی اس کے ہاتھ میں تمہاری ہو جائے گی، اور موت اور زندگی کا مالک وہ بن جائے گا۔ ابھی آپ کی موت اور زندگی کا مالک صرف رب ہے، وہ پرماتما ہے، لیکن تم اس کو اپنی موت کی ذمہ داری کیوں دے رہے ہو؟ یہ ڈیجیٹل کا مطلب ہے لوگوں کو مردوں کی دنیا میں لے جانا، مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں لے جانا۔ میٹا ورلڈ، میٹا بولتے ہیں مرے ہوئوں کی دنیا۔ جو آج آرٹ کی طرح الٹا آرٹ جو آپ دیکھتے ہو نا، جو میٹا لکھا رہتا ہے فیس بک پہ، انسٹا پہ، ہر آئی ڈی پہ، یہ میٹا کا مطلب ہے مرے ہوئوں کی دنیا میں لے جانا۔ جو آج لوگ اتنی آتما ہتیا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں، یہ مردوں کی دنیا بنانا چاہتے ہیں، زومبی بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو۔ اور اب دنیا پوری زومبی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ 5G جس روز فل طریقے سے 24 گھنٹے پراپت ہونے لگے گا تو ہر گھر میں سنکٹ ہی آنا لگے گا، کلیش ہوں گے، اس کے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا، کیونکہ عورتوں نے اپنے بالوں کو پہلے سے ہی شیطان کو دے دیا ہے۔ کیونکہ بالوں میں جو کیمیکل پرماتما نے دیا ہے وہ ریڈار سسٹم میں ہوتا ہے۔ اب ریڈار سسٹم تو سمجھتے ہیں سب کمیونیکیشن والے کیا ہوتا ہے، تو شیطان سے کنیکٹیویٹی کرنے کے لیے آپ کے بالوں کو انہوں نے خریدا ہے، آپ کی عورتوں کے اوپر کالا جادو کر رکھا ہے۔ کیونکہ پہلے آپ کو شیمپو ایسے دیے گئے کہ تاکہ آپ کے بال زیادہ جھڑیں، پھر تیل دیا گیا کہ زیادہ جھڑیں، پھر اس کے بعد جب آپ کے بال جھڑیں گے تبھی تو مارکیٹ میں آئیں گے، پھر آپ کو ایسی شیمپو دیے گئے کہ جن سے آپ کے بال جڑوں کے ساتھ باہر آتے رہیں، تاکہ آپ کے اوپر انہی کے دوارا کالا جادو کیا جائے۔ تو اب آپ کے بچے جو موبائل دیکھتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، وہ سب ان کی سنتانیں بن چکے ہیں شیطان کی۔ اور شیطان تو دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور انسان بھی شیطان کے لیے دشمن ہی ہے۔ تو اب ایک دوسرے دشمن نے لڑائی کر رکھی ہے۔ اب دیکھو کتنے انسان بچتے ہیں، 30% لوگ باقی رہنے والے ہیں، 30 تک 70% لوگ تو اب سمانے والے ہیں۔ اور ہمارے جو سرکشا میں جوان کھڑے ہیں ان تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ آپ شیطان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ کے دیش کو اب شیطان سے نقصان ہو رہا ہے، کوئی انسان اپنے انسان کا قتل نہیں کرتا، یہ شیطان پوری دنیا کو دھرموں کے نام سے ڈائیورٹ کر کے لڑانا چاہتا ہے۔ ہم سب ایک آدم سے پیدا ہیں، اور ہم سب اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہمارے شریروں کو ملا دیا جائے گا۔ دھرم تو صرف انسان کا ہے جو باقی رہ جائے گا۔ انسان مطلب اشرف المخلوق۔ دنیا میں اللہ نے سب سے بہترین مخلوق اشرف بنائی۔ جو سب سے بہترین مخلوق ہے اس کو کوئی بیماری پریشانی کیسے آ سکتی ہے؟ تو پھر آپ ڈاکٹر کیوں بننا شروع ہوئے؟ آپ نے کبھی بندر کو دیکھا کسی بندر کا علاج کرتے ہوئے کہ بھائی تم جہاں آؤ بندروں کا علاج ہوتا؟ وہ بھی ہماری طرح ہی ہے۔ کہیں بندریا ڈلیوری کرانے جاتی ہے کیا؟ نہیں جاتی۔ پھر ہم بندروں سے اوپر ہیں، تو آج ہمیں یہ سب پولٹری فارم کی طرح پال رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو اب مرد ختم ہو چکے ہیں، نامرد اب سب نکل کر باہر آ رہے ہیں۔
جو مرد ہیں وہ روڈ کی جانچ کر رہے ہیں، اویو ہوٹل میں جا رہے ہیں، بڑھیا ویوستھائیں بنا رہے ہیں، اور نامرد سب تالی اور تھالی اور دیے جلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب اندھ بھکت۔ بہت جلد آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر، پرانا ورلڈ ختم کرو۔ پرانے ورلڈ میں تم کپڑے پہن کر گھومتے ہو، وہاں ننگے رہو گے، ورچوئل ورلڈ، وہاں کسی بھی عورت کے ساتھ سمبھوگ کرو گے، جنت کا مزہ ملے گا، حوریں ملیں گی 72 میٹاورس میں دیکھو نا لگا کر، سورگ ملتا ہے سورگ۔ اب مردوں کی دنیا تمہیں شیطان دے گا، بغیر کام کرے گھر کا پالن کرے گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے بچوں کے کھاتے میں بہت پیسہ آئے گا، کیونکہ ان کو عیاش بنانے کے لیے، کہ آج دنیا کے ہر دیش کے اندر تو وہ رزق اس نے پہنچا دیا، سارے دیشوں کے اندر اس کا ہی کھانا کھا رہے ہیں، KFC، میک ڈونلڈ اور جتنی بھی آن لائن کھانے کی جو پوائنٹ کھلے ہیں سارے انہی کا کھانا کھلا رہے ہیں، شیطان کا کھانا، انسان کا ماس، جو گرب سے بچوں کو گرواتی ہیں ان بچوں کا ماس، جو بچے اب پیٹ صاف کرنے ہاسپٹل میں جاتے ہیں ان کے ماس کا وہ کھانا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس سے انسان کے اندر سیکس جاگروک ہوتا ہے، وہ چیزیں اب آپ کے بچے کھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا وہ جب بھوجن کریں گے تو وہ اب آپ کو ماتا پتا کہیں گے کیا؟ نہیں بھائی، اب آپ ماتا پتا کے لائق ہی نہیں، جبھی تو ڈیٹینشن کیمپ بنائے، وردھا پینشن پہلے سے دینا کیوں شروع کری گئی، کہ آپ کو عادت ڈالی گئی کہ اب آپ کے بچے اب آپ کو ماریں گے تو 600 نہیں اب 3000 دیں گے، چلو یہاں کے رہو۔ گھر گھر جا کے کھاتے کھلوائیں، دیکھا تھا آپ نے کیوں کھلوائے تھے؟ کہ نوٹ بند کرنا تھا، نہیں تو آپ لوگ لڑتے اگر پہلے کھاتے نہیں ہوتے تو۔ اب ایسے ہی تمہارے گھر کے اندر آدھار کارڈ جب آیا تو سارے آدھار تم نے انہی کو دے دیے جیون گزارنے کے۔ اب آپ کو بخار آئے گا تو پہلے دوا وہیں سے آئے گی، بخار بھی وہ بتائیں گے جب آئے گا، آپ کی مرضی سے بخار بھی نہیں آئے گا، اب ایکٹنگ نہیں کرو گے، چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ چپ لگی ہوئی ہے، اب آپ جھوٹ بول رہے ہو قمر میاں۔ آپ کو بخار نہیں ہے، فیور نہیں ہے، آپ نارمل ہو، وہ وہی ان کو بتا دے گا، اب کام پہ جانا ہے، اب ابسینٹ نہیں لگے گی، جو غلام بنے رہیں گے ان کے لیے بتا رہا ہوں، جو تھوڑے بہت غلام رہیں گے تھوڑے دن کے لیے، ٹیکنیکل فالٹ دور کرنے والے جو غلام، ٹیکنیشین غلام، سمجھ رہے ہیں، ان غلاموں کو بھی چھٹی نہیں ملے گی، کیوں کہ وہ ابسینٹ نہیں لگا سکتے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ ابے تیری طبیعت کہاں خراب ہے، وہ فوراً بتا دے گی تو بہت نارمل ہے، تیرا تو بلڈ پریشر اتنا آ رہا ہے، ہاں جھوٹ نہیں بولے گا، ہاں اب تو وہ جھوٹ بولنا بھی ختم ہو جائے گا، مگر وہ ستیو آئے گا، ابھی کشٹ آ رہے ہیں۔ جے ہند بھائیو، جنتا سرکار مورچہ ہی ایک انسان کی مانوتا کو بچانے کے لیے پرماتما نے بنائی ہے، اور وہ فرشتوں کی جو فوج شیطانوں سے لڑ رہی ہے نا، بس وجے انہی نے پائی ہے، جو شیطان سے کھل کر لڑتے ہیں نا شیطان ان کے پاس بھی نہیں آتا، یہ سچ بولنے والے اور سچ سننے والے سب جنتا سرکار مورچہ میں شامل ہو جائیں گے، جو دھرتی پر باقی رہنے والے ہیں وہی لوگ ست یگ میں پرویش کریں گے۔ چھٹتی کا وقت ہے، چلنی سے آٹا چھانتے ہیں نا کھانا بنانے کے لیے، آٹے میں کوئی دلدر تو نہیں ہے، تو وہ آٹے کی اب چھنائی ہوگی، کیونکہ اب شیطان کو بھوجن دیا جائے گا اکال موتوں کا، کیونکہ شیطان کا بھوجن ہی اکال موتیں ہیں، تو انسان کو کھلائے گا وہ بھوجن۔ پوری دنیا سے جو انسان مریں گے، جو نگر نگم کے نام سے کچڑے کی گرائنڈنگ کے لیے جو فیکٹری لگائی گئی ہیں دنیا کے ہر دیش میں، اس کے اندر انسان کو پٹکیں گے، پھر اس کا ماंس نکالیں گے، اور پیزا برگر اور جو کھاتے ہیں وہ کچڑا وہ سب کھلائیں گے۔ جنگیں تو ہوں گی دنیا کے ہر دیش کے اندر، کیونکہ اب انسان کا بھوجن انسان کو جب کھلانے لگے تو اپرادھ تو ہر جگہ بڑھے گا۔ اب اپرادھ کو کنٹرول کرنے کے لیے جنتا سرکار مورچہ کا جو طریقہ ہے، سب سے بڑھیا طریقہ ہے، ہر انسان کو جیون گزارنے کا ادھیکار پرماتما نے دیا ہے، اور پرکرتی کے نیم سے جل جنگل زمین کی رکشا کر کے ہی ہمارا جیون سرکشت ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو اگر شیطان کے حوالے کر دیں گے، جل جنگل زمین اور ہم ہمارے شریر، تو ہم پھر پرماتما کے شکر گزار بندے نہیں، تعریف کرنے والے نہیں۔ تعریف عربی زبان میں عبادت کو تعریف کہا ہے، کہ ہم خدا کی تعریف کرنے والے نہیں اگر ہم نے شیطان کو اپنا جسم سونپ دیا۔
اور ہم پرماتما کی پوجا کرنے والے نہیں سناتن دھرم میں، اور ہم ایشو کو ایشو کے طریقے پہ نہیں. ایشو نے بھی کہا تھا کہ میرا بھی مالک وہ ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے، میں کسی کا مالک نہیں. میرا مالک وہ ہے جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. میری ماں پاک دامن ہے اور میرے رب کے قدرت کے نور سے مجھے پیدا کیا ہے. اس نے بھی کہا کہ صرف تعریف اس رب کی ہونا چاہیے، میری تعریف نہیں. یہی ابراہیم نے کہا کہ میری تعریف نہیں، میرے رب کی تعریف ہونا چاہیے. یہی بدھ نے کہا میری تعریف نہیں، میرے رب کی ہونا چاہیے. ہر دھرم کے انسان جو دھرتی پر آئے انہوں نے پرماتما ایشور خدا کی تعریف کا حکم دیا. دنیا میں کسی کی تعریف نہیں ہونا چاہیے. دنیا تو بنی ہی مٹنے کے لیے. کس کی تعریف کرو گے دنیا میں؟ دنیا میں کسی کی تعریف نہیں. طریقے بتائے بس ایشور نے کہ ان کا طریقہ صحیح ہے، ان کا طریقہ گزارو. ان کے طریقے میں آپ کو جیون گزارنے میں بہت آسانی سے پورا جیون گزار لو گے بنا بیماری کے. یہ جو طریقے ہیں نا پیغمبروں کے، وہ بیماری سے بچانے کے ہیں. وہ عبادت نہیں، وہ عبادت آپ کے شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. جو نیم قانون بنائے گئے ہیں بھوجن کے، عبادت کے، اب آپ نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، شیطان کے طریقے پہ آ گئے. اسکول کالج یونیورسٹی میں اپنا طریقہ بدل لیا. کھڑے ہو کے کھانا، کھڑے ہو کے چلنا، مطلب چلتے پھرتے کچھ بھی کر لینا. وہ سارے طریقے اب آپ کے گھروں کے اندر شیطانی آ گئے. یہ طریقے بدل لو. جیسا ان کھاؤ گے ویسا من ہوگا. پوتر من کھاؤ، بنا زہریلا من ہو جائے گا. اب زہر والا ان کھاؤ گے تو زہریلا من ہے. اس لیے پرکرتی کے نیموں کو سمجھو. رات میں بھوجن کرنا بیکار. سورج اگنے سے سورج ڈوبنے سے پہلے بھوجن کرو. سورج ڈوبنے کے بعد آرام کرو. اور سورج ڈوبنے کے بعد کھیتی بھی مت کرو. کھیت میں بھی ٹریکٹر مت دوڑاؤ. وہاں بھی جیو جنتوؤں کا قتل ہوتا ہے، بے موت مارے جاتے ہیں. ان کو بچاؤ، ان کو سونے دو، ان کی نیند خراب نہ کرو. اگر تم ان کی نیند خراب کرو گے تو وہ بھوجن کو جو کھیت میں سے تم پراپت کرو گے وہ سارے لوگوں کو کشٹ پہنچائے گا. ایسے ہی لوگ مارے جاتے ہیں زہریلی دواؤں سے، زہریلے کیمیکلوں سے. کہیں جیسا بھوجن کھا رہے ہیں ویسے وہ وچار پیدا ہو رہے ہیں شریر کے اندر. امیونٹی کمزور ہو رہی ہے کمزور بھوجن کھا کر. کم عمر میں بھوجن پراپت کرنا بھی پرکرتی کے نیم کے خلاف ہے. 1 مہینے کے مرغے کو آپ کھا جاتے ہو. 1 مہینے کے اندر سبزی، 2 مہینے کے اندر سبزی لے رہے ہو. یہ غلط ہے نا. کھیت کے اندر 3 4 فصلیں لے رہے ہو، اس کو بھی تو آرام کا ٹائم دو. اب آپ یہی حال ہو رہا ہے. ایک عورت سے اس کا آدمی سمبھوگ کرنے میں کمزور ہو گیا. اب وہ غیر مردوں سے سمبھوگ کراتی ہے کیونکہ وہ بھوجن ویسا پراپت کر رہی ہے. کھیت کو فری نہیں چھوڑتے تو وہ بھوجن اس کے شریر میں جائے گا. وہ بھی تو آپ کی سنتان کو پیدا کرنے والی زمین ہے. اب اس زمین کے اندر بھی زہر پہنچ رہا ہے تو سمبھوگ کی ہرشا بڑھ رہی ہے عورت کی. اس لیے قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کیس لگ رہے ہیں. اب ہزاروں مردوں سے وہ سمبھوگ بناتی ہے. جب کسی ایک مرد کے ساتھ وہ ٹیکنے کی اچھا پوری کرتی ہے پھر اپنے پتی کا مرڈر کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ پتی کو مار دیتی ہے، نہیں، وہ کئی مردوں سے بناتی ہے. اس کو دکھتا ہے کہ یہ مرد صحیح ہے کہ اس کے ساتھ رہوں گی تو اب اسی سے میرے مرد کا پتی کا مرڈر کرواؤں تاکہ یہ بعد میں بدل نہ جائے. اس لیے تو وہ پلاننگ کرتی ہے نا. شیطان نے اس کو کنٹرول میں کر لیا. جیسے جنت میں کرا تھا ایسے سورگ سے نکالا تھا کہ تو یہ دانہ کھا لے امر ہو جائے گی. اور ویسے ہی شیطان نے دنیا میں اس کو ویسا دانہ کھلایا کہ تو اب دنیا میں اپنی ہوش پوری کر. وہ ہوش تو پوری کرے گی چاہے میری بیٹی ہو، چاہے میری عورت ہو، چاہے ماں ہو، کیونکہ بھوجن اس کو ایسا پراپت ہوا ہے. میری سنتان بھی وہی کام کرے گی، جیسا انہیں کھائے گی ویسا من ہوگا. اس لیے ہمیں پریورتن لانا پڑے گا. ہمارے وچاروں کو پوری دنیا میں لے جانا پڑے گا کہ ہمیں پرکرتی کے نیم ہی دنیا میں فالو کرنا ہے. کیونکہ دنیا تو اب مٹنے والی ہے. اور جو اندھ وقت ہے نا بس انتظار کریں اپنی موت کا. ان کے گھر پہ بھی بلڈوزر چلے گا. سنتشٹ اب
सतयुग में जाने के लिए हमें परीक्षा देना पड़ेगी, इसलिए शैतान से तो लड़ना ही पड़ेगा। शैतान से वही लड़ सकता है जो परमात्मा से, खुदा से मिलने की चाहत रखता है कि हाँ परमात्मा खुदा कोई है, कि मेरे मरने के बाद मेरे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए कर्मों को छोड़ दो, कर्मा बनाओ। कर्मा क्या है कि ऐसा कार्य करो कि हमारे अंदर ऐसे ही विचार पैदा हो कि हम लोगों को सतयुग की तरफ लेकर चलें। सत्य के साथ, सतयुग का मतलब झूठ बोलने वाले ना रहें, हर इंसान सत्य का साथ दे और किसी के साथ अत्याचार ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, और कोई बेटा माँ बाप से दूर ना रहे, कोई माँ बाप अपनी औलाद से दूर ना रहे, पूरा परिवार खुशी रहे और सब परमात्मा की तारीफ़ करते रहें, खुदा की तारीफ़ करते रहें। कोई खुदा को ये ना कहे कि ए मालिक तूने मुझे इसके लायक क्यों नहीं बनाया। बस दुनिया का हर इंसान परमात्मा से खुश हो जाए, ये जनता सरकार मोर्चा के विचार हैं। जीव जंतु परमात्मा से खुश हो जाए, ये जनता सरकार मोर्चा के विचार है। सबको न्याय मिले, इसलिए हमें खेती भी रात में नहीं करना है। जैन साथियों, मेरे विचार तो बहुत कम लोगों को भाते हैं, बस जिनको मेरे विचार भाएं, अच्छे लगें तो लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं, सरकारी नौकरियों वालों तक ज़रूर पहुंचाएं कि अब वक्त ख़त्म हो गया है, अब आप लोग होश में आ जाएं। धन्यवाद।